اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف یہ مکے میں نازل ہوا، اس کی آیت ہے 206، اس کے رکوع ہے 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ اس کے حقیقی معنی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینے انور میں اس کی تبلیغ پر آپ کے سینے انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و جھٹلانے کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے انکار کرنے والوں کو ڈر سنا سکیں اور مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے باطل یعنی جھوٹے حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر اللہ کا عذاب رات کے وقت آیا یا جب کہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے، جب ان کو عقل آئی تھی جیسا فرعون کو آئی تھی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ نے ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور اللہ یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت تبلیغ کے رد عمل کے بارے میں دریافت کریں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے ہی نہ ہوں۔ بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں غیبی نہ تھے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اویلیبل تھے کہ انہیں دیکھتے نہیں، ایسا نہ تھا کہ ان کو نہیں دیکھ رہے، غائب تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے تم کو زمین میں تمکن و تصرف عطا کیا، چیزوں کو استعمال کرنا، چیزیں دے کے اللہ تعالیٰ نے تم کو استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے اسباب یعنی طریقے معاشیت پیدا کیے، یعنی پیسے کمانے کے یا کوئی بھی چیز کمانے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، یعنی تمہاری زندگی کے کیمیکل اور حیاتیاتی ابتدا یعنی بگننگ، تمہاری زندگی کی بگننگ کی ابتدا، پھر اس کو ارتقاء یعنی اندر ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود تک مکمل کر لیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا صرف ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب جس کو سجدہ کرنے سے تکلیف رہتی دنیا میں،
بیسیکلی وہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ تو شیطان ہے جس کو سجدہ کرنے سے تکلیف تھی، وہ شیطانوں میں سے ہے وہ۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو پھر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا آیت نمبر 13 میں، بس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، بس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ پھر باری تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، اس نے کہا مجھے اس دن تک کی زندگی کی مہلت دے دیجئے جس دن لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک کا ارشاد ہوا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، چل جا، اللہ تعالیٰ تیرے کو مہلت دے دی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس ابلیس نے کہا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھے راستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا، یعنی صراط مستقیم پہ جا کے ضرور بیٹھ جاؤں گا تاکہ انہیں رائے حق سے ہٹا دوں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے، شیطان بولا، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے بائیں سے، ان کے دائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور ان نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی جب یہ آئے گا، شیطان بھٹکائے گا، تو بندوں کو شکر گزار اللہ تعالیٰ نہیں پائے گا، یہ اللہ کو بول رہا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، سکونیت اختیار کرو، سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو، بس اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ تم دونوں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پہلے چھپی ہوئی تھی، کورڈ تھی، ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا، اے آدم و حوا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا، مگر کیوں روکا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی اچھے ہو جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے بول کے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو روک کے رکھا، یعنی علاق بشرا سے پاک ہو جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یہ کھائیں گے تو اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے بول کے اس لیے یہ کھانے سے روک رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس مقام خرب سے کبھی محروم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے کبھی بھی تم محروم نہیں ہو جاؤ گے اگر یہ تم پھل کھا لو گے تو۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا شیطان نے کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارے دوستوں میں سے ہوں، تمہارا خیر چاہنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، یعنی کھلا دیا، سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، تو ان کے رب نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا، اور تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو
ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا آیت نمبر 24 میں کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک پرٹیکولر ٹائم تک رہنے اور وہاں زندہ رہنے کے حالات مقرر کر دیے گے۔ زندہ رہنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو فیسلٹیز ہے، وہ زمین میں تم کو دیے جائیں گے۔ گویا تمہیں زمین میں رہنا اور معاش یعنی کھانے پینے کی 2 بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے۔ اس پر اپنا نظام زندگی استوار رکھنا، یعنی اپنی لائف کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر قائم رکھنا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تم اس زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی اندرونی لباس بھی اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہی جو اندرونی باطنی لباس ہے وہی تقوی کا لباس ہے۔ تقوی تو وہی ہے، جو اندر کا لباس ہے وہی تقوی کا لباس ہے، اور وہی تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک اللہ نے شیطان کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، یعنی ہمارے باپ دادا بھی ایسی کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم ہر سجدے کے وقت وہ مقام پر اپنا رخ، اپنا ڈائریکشن کعبے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور تمام تر فرما برداری اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرو، جس طرح اللہ نے تمہاری کریشن یعنی تم کو خلق کیا، پھر اس نے حیات کی ابتدا کی، تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ایک گروپ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی کمانے کے بہانے بنا کے گمراہ ہو گئے لوگ۔ ایک گروپ ابھی بھی آج بھی گمراہ ہے، بولتا ہے کسب معاش عبادت ہے، یعنی اللہ سے بالکل لا تعلق ہو جانا ہے۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، کہ بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی اس زینت و آرائش کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور کھانے کی پاک چیزیں ستھری چیزوں کو بھی کس نے حرام کیا؟
فرما دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب نعمتیں جو اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بالعموم روا ہیں، یعنی یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے جاری ہیں، اس کو حرام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قیامت کے دن بالخصوص اسپیشلی انہی کے لیے ہوں گے، یہ جو نعمتیں قیامت کے دن بھی انہی کے لیے ہوں گے، اہل ایمان کے لیے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیاتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ان ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں، سب کو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سرٹیفیکیشن نہیں اتاری، اور مزید یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہر گروہ کے لیے ایک ٹائم فکس ہے، پھر جب وہ ان کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر اللہ کی آیتیں بیان کریں، بس جو پرہیزگار بن گیا، جو تقوی والا بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لیا، اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے بدمعاشی کی، وہی اہل جہنم ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کو ان کا وہ حصہ پہنچ جائے گا جو اعمال نامہ میں ہے، نوشتہ کتاب ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے اور ان کی روحیں قبض کر لیں تو ان سے کہیں گے، اب وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی اب یہاں کہاں نظر آتے، وہ تو گم گئے۔ اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود یہ گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا، تم جنوں اور انسانوں کی ان جہنمی جماعتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی وہ اپنی جیسی دوسری جماعت پہ لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سارے گروپس جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے حق میں کہیں گے، اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دگنا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو، تمہارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کے اگلے پچھلوں سے کہیں گے، سو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہ ہوئی، تم ہمارے سے کوئی سپیریئر نہیں ہو گئے، بس اب تم بھی عذاب کا مزہ چکھو اس کے وجہ سے جو تم کماتے تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بدمعاشی کی، ان کے لیے آسمان رحمت وہ قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل ہو جائے۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے کیا؟ جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل نہیں ہوتا جب تک ان عذاب میں رہنے والے جنت میں نہیں داخل ہو سکیں، یعنی جیسے یہ ناممکن ہے اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔